الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء أن يطول عمره وأن يرزقه الله الإنابة رواه الحاکم۔ میرے معزز محترم علماء کرام اور بزرگوں اور دوستوں اور گھروں میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، پروگرام آپ نے سجایا، اس کا انتظام کیا، اور جس محبت اور خلوص کا آپ نے ثبوت دیا کہ اتنی رات تک جمے بیٹھے ہیں، یہ سب اس ذات کی محبت اور الفت کے اندر ہے جس کا تذکرہ کے لیے یہ مجلس بلائی گئی۔ بہت تاخیر ہو گئی، صرف چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے اس کے دل کے اندر کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہوتی، محض محبت سے خدمت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے محض اللہ کے لیے، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ بے مقصد ہو کر، بے غرض ہو کر جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی خدمت کرتا ہے، چاہے وہ چھپ کر ہو، کتنے ہی زیادہ اس کو وہ پوشیدہ رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر فرما دیتے ہیں۔ یہ قدرتی قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے، اس کو دیکھ لو گے۔ اور ذرہ برابر بھی کوئی اگر گناہ کرتا ہے وہ بھی وہ دیکھے گا، دنیا میں بھی اللہ دکھائیں گے اور آخرت کے اندر بھی دکھائیں گے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اسی بات کو سمجھا رہے ہیں جس کے پیچھے آج دنیا بھاگتی ہے۔ انسانی نفس، انسان خواہش، یہ نفس کیا چیز ہے؟ یہ نفس کی بنیاد، اس کا مادہ یہی مٹی ہے، تو لہذا اس کی فکر بھی، ساری کوشش، ساری محنت بھی اسی کی طرف محدود ہوتا ہے۔ سب دنیا کے اندر کیسے اس کو شہرت ملے، کیسے جو ہے اچھائی سے رہے، امن سے رہے، سکون سے رہے، کیسے اس کو عزت ملے، دولت ملے، اچھی بلڈنگ بنائے، آرام سے رہے، یہی فکر اس کی ہوتی ہے۔ یہ نفس کا خاصہ ہے۔ یہ نفس اور روح جو ہے یہ امر ربی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے روح۔ یہ نفس کی ساری خواہشات، سب کے سب جو ہے اس کا کرنا، اس کی محنت دنیا بنانے کے لیے۔ دنیا یہ فانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، دار الغرور ہے، ختم ہونے والی چیز، دھوکے کا گھر۔ اس کے لیے ساری کوشش، ساری محنت اسی کے لیے ہوتی ہے۔ آج ہمارے اور غیر کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک غیر
مسلم جس کا ایمان نہیں اللہ پر، آخرت پر، وہ بھی آج صبح اٹھتا ہے، اس کی بھی یہی فکر ہوتی ہے کہاں سے 2 پیسہ کماؤں، کہاں سے زیادہ مجھے نفع حاصل ہو، کہاں مجھے عزت ملے، کیسے مجھے شہرت ملے، کیسے میرا دبدبہ قائم ہو، کیسے میں اپنی لڑکی کی شادی اچھے جگہ کراؤں، کیسے میں اپنا مکان بناؤں، کیسے مجھے اپنے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر میری عزت، میرا وقار، میرا دبدبہ قائم ہو۔ یہی فکر صبح سے لے کے شام تک اس کی یہی فکر ہوتی ہے۔ ہم بھی ذرا اپنے گریبان میں ذرا نظر ڈالیں، ہماری بھی تگ و دو، ہماری بھی ساری محنت، ساری کوشش یہی ہوتی ہے۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ہماری سوچ ان کی سوچ دونوں برابر ہے، جبکہ ہمارا تو ایمان تھا بعض بادل موت پر، کہ مرنے کے بعد کی زندگی وہ لازوال ہے، وہ دائمی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ لیکن اتنا ایمان ہونے کے باوجود ہماری ساری محنت کا مرکز دنیا، یہ ساری دنیا کی شہرت، دنیا کی نعمت، دنیا کی دولت، ہر دن ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے دولت مند آئے، کتنا غرور تھا ان کو اپنے دولت پر، اپنے عہدے پر کتنا غرور تھا، اپنے منصب پر کتنا ان کو جو ناز تھا، سارے منصب چھوڑ کے چلے گئے، سب خاک میں مل گئے، کچھ نہیں رہا۔ اب یہ ہر دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نفس ہے کہ مانتا نہیں، اسی شہرت کے پیچھے ہم بھی بھاگ رہے ہیں، اسی دولت کے پیچھے ہم بھی بھاگ رہے ہیں، جو انجام دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے انجام دیکھنے کے باوجود ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، دنیا طالب بھی ہے، دنیا مطلوب بھی ہے۔ الدنیا طالبۃ الدنیا مطلوبۃ، دنیا یا تو طالب ہوگی یا مطلوب ہوگی، دنیا بھی دوسروں کو طلب کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے۔ دنیا، حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ الدنیا طالبۃ او مطلوبۃ، دنیا طالبہ بھی ہے، مطلوبہ بھی ہے۔ جو آخرت کا طالب ہوتا ہے، دنیا اس کی طالب ہوتی ہے، دنیا اس کی طالب ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ ہم دنیا سمجھتے ہیں کہ دنیا مال دولت جائیداد اسباب، یہ دنیا، کہ ہاں یہ بھی دنیا ہے، شہرت، نام، یہ جتنی چیزیں دنیا کی، جتنی چیزیں سب دنیا ہے، جو یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی آخرت کا طالب بن جاتا ہے، ساری دنیا اس کی طالب بن جاتی ہے۔ جو آخرت کو چھوڑتا ہے، دنیا کو مطلوب بنا لیتا ہے، مقصود بنا لیتا ہے، پھر دنیا تو اتنی ہی ملتی ہے جتنا مقدر میں ہے، ذلیل اور خوار ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ ہمارا آج کا مزاج بن گیا ہے، ساری محنت، کوئی فرق نہیں ہم میں اور غیر میں، پھر بھی ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، کوئی فرق نہیں ہم میں اور غیر کے اندر۔ یہی چیز کو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں بیان کیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات سے رک گیا، خواہشات کو چھوڑ دیا، کی خواہشات، دنیا چھوڑ دیا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو مجلس آپ کی قائم ہوئی ہے تذکرے کی، میں صرف چند باتیں ایک عرض کرنی ہیں کہ ایک عالم ربانی کی پہچان کیا ہے، ایک عالم حقانی کی پہچان کیا ہے۔ عالم حقانی کی پہچان کہ کیسے پتہ چلے گا یہ عالم ربانی ہے، عالم حقانی ہے، اس کی پہچان علماء نے یہ بیان کیا ہے، 4 علامتیں بیان کی عالم ربانی کی پہچان کے لیے۔ صاحب جمل نے اس کو نقل کیا ہے، جو جلالین شریف کا حاشیہ ہے انہوں نے نقل کیا ہے۔ نمبر 1، التقوی فیما بینہ و بین اللہ، عالم ربانی کی ایک پہچان، ایک علامت یہ ہے اس کے اور اللہ کے درمیان خوف ہو، خشیت ہو، ڈر ہو، تقوی ہو، فیما بینہ و بین اللہ،
किसी को दिखा कर, किसी से डर कर नहीं, बल्कि उसके और अल्लाह के दरमियान का मामला है। आज देखो, हम देखते हैं बहुत से जराइम हम करते हैं, बहुत से गुनाह हम करते हैं, घर वालों को पता नहीं, महल्ले वालों को पता नहीं, दोस्त यार को पता नहीं, लेकिन हम मुजरिम हैं कुदरत की नज़र में, गुनहगार हैं कुदरत की नज़र में। लेकिन घर वाले को मालूम है कि बड़ा अच्छा नेक आदमी है, घर वाले जानते हैं, महल्ले वाले जानते हैं, आस पड़ोस वाले जानते हैं बड़ा नेक आदमी है। लेकिन तन्हाई कैसे गुजर रही किसी को नहीं मालूम, तन्हाई में क्या गुनाह कर रहे किसी को नहीं मालूम। हम पता चला कि हम बहुत से गुनाह ऐसे करते हैं घर वालों से डर कर, छुप कर, कि घर वालों को पता न चल जाए, महल्ले वालों को पता न चल जाए, रिश्तेदारों को पता न चल जाए। क्यों डरते हैं? कि अगर घर वालों को पता चल जाएगा मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, जो एक मेरी हैसियत बनी हुई है, मेरा एक मकाम है, वो ख़त्म हो जाएगा, मेरी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। अपनी हैसियत इस दुनिया के लिए, हैसियत एक फ़ानी चीज़ है, दुनिया है, उसके खातिर डर के अब गुनाह कर रहे हैं छुप करके, रिश्तेदार मुत्तला ना हो जाए, घर वाला मुत्तला ना हो जाए, डर के कर रहे हैं। अत्तक़वा फ़ीमा बैनहु व बैन अल्लाह, यह है कि तन्हाई भी उसकी अच्छी हो। जैसे ज़ाहिर में वो आदमी पाक साफ है, लोगों के नज़र के अंदर वो आदमी पाक साफ है, अच्छा समझा जाता है, उसकी तन्हाई भी अच्छी हो, तन्हाई के अंदर भी खलवत भी उसकी अच्छी हो। ये एक और मिसाल से समझें इसको, तन्हाई कैसे अच्छी होती है, तन्हाई में कैसे खौफ आता है। रमज़ान में रोज़ा रखते हैं नहीं, सब रोज़ा रखते हैं। अब रमज़ान शरीफ है, रोज़े से आप हैं, गर्मी का मौसम है, आप इफ्तार के लिए तरह तरह के शरबत बना के आप फ्रिज में पहले से सजा दिए, इफ्तार के लिए अलग से सामान तैयार करके रखे हैं, घर में कोई नहीं है, घर वाले भी नहीं हैं, आप तन्हा घर में हैं, रूम में हैं, भूख शिद्दत की है, प्यास शिद्दत की है, अगर आप उससे एक दो गिलास पी भी लेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। घर वाले समझेंगे तो आपका रोज़ा है, महल्ले वाले समझेंगे आपका रोज़ा है। जैसे आपको पाक साफ समझ रहे हैं, आपको नेक समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, इसी तरह आपको रोज़ेदार भी समझेंगे, घर वाले भी समझेंगे, महल्ले वाले बस्ती वाले समझेंगे आपको रोज़ेदार। लेकिन इसके बावजूद आपका हाथ जाता है गिलास की तरफ, फ्रिज खोलते हैं हाथ जाता है, क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता आपका हाथ? आप समझ रहे हैं कि अल्लाह देख रहा है। भाई जिसके लिए रोज़ा मैं रखा हूँ, भूख प्यास बर्दाश्त किया हूँ जिसके लिए, वो तो देख रहा है, यही तो रोकता ना, या कोई और चीज़। घर वाले कोई नहीं है, वहाँ महल्ले वाले नहीं है, तन्हाई है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का तसव्वुर कि अल्लाह देख रहा है, ये आपको आपकी भूख आपकी ज़रूरत के बावजूद हाथ को आपके रोक देती है, आपका हाथ वहाँ नहीं बढ़ता। इसी को कहते हैं फ़ीमा बैनहु व बैन अल्लाह, यही अत्तक़वा फ़ीमा बैनहु व बैन अल्लाह। ये तन्हाई है, आप कर सकते हैं, जैसे आप रोज़े के अंदर हाथ नहीं बढ़ाते, इसी तरह की आपकी तन्हाई होनी चाहिए। कोई भी गुनाह, कोई भी खिलाफ शरीयत काम, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम, अल्लाह के नाफरमानी, तन्हाई के अंदर भी ऐसी होनी चाहिए। कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। रमज़ान का यही सबक था, हम भुला दिए रमज़ान के सबक को, पूरे साल भर इसी सबक को दोहराना था, हम भूल गए। इसी का नाम तक़वा फ़ीमा बैनहु व बैन अल्लाह, जिसकी जलवत जिसका खलवत दोनों बराबर हो। हम जलवत के अंदर तो बड़े पारसा बने फिरते हैं, बड़े नेक हैं, लोगों की तारीफ़ है, बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, लेकिन हमारी खलवत ऐसी है, हम नहीं समझते। इसी को तो कुरान कह रहा है, वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, अल्लाह के सामने खड़ा होने से जो डर गया। रोज़े के अंदर हम डर जाते हैं, हाथ नहीं बढ़ता। यही तसव्वुर आपको पैदा करना था जब कोई गुनाह का काम करते हैं। अगर ये सोच लें कि आज मैं गुनाह छुप के इसीलिए कर रहा हूं कि मेरा घर वाला न देख ले, मेरी माँ न देख ले, मेरा भाई न देख ले, मेरा बाप न देख ले, मेरी बहन मेरे ख़ानदान वाले न देख लें, अगर देख लेंगे मुझे थू थू करेंगे, मेरी कोई हैसियत इज्जत नहीं रहेगी। क्या आप भूल जाते हैं
قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ظاہر کر دے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو گناہ جو جرم کیے ہیں اللہ وہاں اوپن کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ اور وہاں کون ہوگا؟ جن سے چھپ کے آج کر رہے تھے وہاں سب کے سب موجود ہوں گے۔ قیامت کا میدان ہوگا، ماں باپ بھائی بہن پورا کنبہ خاندان اولین آخرین کا مجمع ہوگا، سارا مجمع سارے لوگ ہوں گے وہاں پر۔ اللہ ٹی وی چالو کر دیں گے، سیریل چالو کر دیں گے، یہ تمہاری تنہائی تھی، سب کے سامنے آئے گا، باپ بھی ہوگا، بیٹی بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، بیوی بھی ہوگی، اس کے سامنے اب ہمارے کرتوت آئیں گے۔ اگر عزت والا کوئی انسان ہے، صرف اس کو اتنی بات اگر کوئی کہہ دے، اچھا تو ایسا تھا، تو ہمارے سامنے ایسا تھا، اچھا تو یہ کرتا تھا۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو اگر اس کی کچھ پوشیدہ برائی پہ مطلع ہو جائے، باپ کو تو بڑا اعتماد تھا بیٹے پر، اگر باپ کہہ دے بیٹا تو ایسا ہے، عزت والا ہوگا تو ڈوب مرے گا، کتنی رسوائی ہوگی، وہ اولین آخرین کا مجمع ہوگا، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے اور سب کچھ اللہ ظاہر کر دیں گے، کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی، بھلا دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر تھوڑا سا تصور آتا ہے، باقی دنوں کے اندر بھول جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے التقوی فیما بینہ و بین اللہ، عالم ربانی کی، عالم حقیقی کی پہلی علامت یہ ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کا جو معاملہ ہو بالکل صاف ہو، ظاہر جیسا ہو اس کا باطن بھی ایسی ہو۔ نمبر 2، التواضع فیما بینہ و بین الناس، اس کے اور اللہ کے درمیان، اس کے اور لوگوں کے درمیان تواضع ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ کہتا ہو، سب سے دب کر خدمت جذبہ، میں تو خادم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کرسی میں کوئی بیٹھ گیا بڑا عزت والا ہے، نہ، کرسی میں بیٹھو چاہے نیچے بیٹھو، ارے کرسی میں بیٹھنے والا عزت والا کیسے ہو گیا؟ زمین پہ بیٹھنے والا جو اوپر جو اڑ جاتا ہے، جھاگ پانی کے اندر جو فین ہوتا ہے وہ تو اوپر اڑ جاتا ہے، کرسی میں بیٹھ کے اوپر اٹھ گیا تو فین ہے، جھاگ ہے۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَجْحَفُ جُفَا، قرآن کہتا ہے جو زبد ہوتا ہے، فین جو ہوتا ہے وہ تو مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ زمین پہ رہتی ہے، وہ قائم رہتی ہے۔ تو آپ کا مرتبہ تو زیادہ ہے، یہ کرسی سے جو ہے کوئی عزت نہیں ملتی۔ ہم آدمی ہیں، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ہم ہیں، آدمی، آدم کی طرف نسبت ہے ہماری، آدمی کی نسبت آدم کی طرف ہے، آدمی یا نسبت ہی لگ گئی اس میں، یعنی آدم والا، آدم والا۔ اور آدم علیہ السلام کی کیا شان تھی؟ انہوں نے ایک جرم کیا، دنیا کے اندر اللہ نے بھیج دیا، انہوں نے کیا کہا؟ میں پیغمبر ہوں، بہت بڑا ہوں، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار عالم میں ظالم ہوں، اپنے اوپر میں نے ظلم کیا ہے، میں گنہگار ہوں، پاپی ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار اعتراف، یہ شان تھی آدمیت کی، آدم علیہ السلام کی شان تھی۔ تو لہذا ہم بھی آدمی ہیں، ہمارے اندر بھی یہ عاجزی آنی چاہیے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں نافرمان ہوں۔ اب یہ اقرار اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے، یہ عاجزی، اسی کا نام تواضع ہے۔ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، شیطان نے کہا میں تو آدم سے اچھا ہوں، بس وہی گیا، پٹک دیا گیا، اچھا ہوں کہ اچھا، اچھائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اچھائی کا دعویٰ نہ، وہاں تو عاجزی، انکساری، تواضع۔ تو دوسری علامت عالم ربانی کی یہ ہے تواضع فیما بینہ و بین الناس، اس کے اور لوگوں کے درمیان تواضع اختیار کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، ہر ایک کی جو ہے خیر خواہی اس کے دل کے اندر ہو۔ بات مختصر کر رہا ہوں۔ تیسری علامت یہ بیان کی الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، اس کے اور دنیا کے درمیان زہد اختیار کرے۔ کیا مطلب؟ دنیا سے بے رغبتی، کہ دنیا فانی ہے،
دنیا کے فنا ہونے کا اس کو یقین ہو اور دنیا کی چیزوں کے اندر وہ دل نہ لگائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علماء حقانی کی جو علامتیں بیان کی ہیں وہ 4 کے اندر سب کے سب سمو دیا ہے۔ اس کی علامت یہ بھی ہے کہ دنیا سے اس کی محبت نہ ہو، دنیا کے فنا ہونے کا اس کو یقین ہو جائے، دنیا کی طرح رغبت نہ ہو۔ یہ عالم ربانی کی پہچان ہے۔ جتنے اوصاف آپ سنیں ابھی جس کے سلسلے میں، آپ خود اس کا مشاہدہ کیے ہیں، دنیا کی کیسی رغبت تھی اس کے دل میں، کیسی فنائیت تھی دنیا کی طرف، کیسے بے رغبتی، اور بیماری کی حالت میں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بیماری کے اندر انسان بیمار میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے بیماری، لیکن بیماری کی 2 صورت ہوتی ہے بیمار کی۔ بیماری کی حالت کے اندر ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اب بیماری کی وجہ سے اس کے اعمال چھوٹ جاتے ہیں، اعمال چھوٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اب نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بیماری کی وجہ سے جو ہے بہت سے اعمال چھوٹ جاتے ہیں، اور وہ پریشان ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ ہے، اس کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ بیماری کے اندر اگر بیمار کی شکایت کرتا ہے بیماری کی اور اس سے یہ اعمال چھوٹ رہے ہیں تو گویا کہ بیماری اس کے لیے کفارہ ہے، اس کے گناہ مٹ رہے ہیں۔ لیکن بیماری کی حالت کے اندر اعمال کے اندر اور ترقی ہو رہی، اس کی اور پختگی ہو رہی اعمال میں، اور ترقی کر رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وہ بیماری اس کے لیے کفارہ نہیں بلکہ اس کے درجات کے بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ نے بھی سنا کہ بیماری کی حالت میں کیسے مجاہدہ کیا۔ ہم لوگ اچھے ہو کر کے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، بیماری کی حالت میں آپ نے 10 پارے حفظ کر لیے، جو تڑپ تھی، طالب علم بن کر دنیا سے گئے، تڑپ تھی، ایک لگن، بیماری کی حالت میں قرآن کریم سے اتنا شغف، نماز وغیرہ تو آپ سن چکے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جو علامت علماء نے لکھی ہے وہ علامت بالکل جو کہ ترقی درجات کا سبب بن جاتا ہے وہ مرض، وہ بیماری۔ اور ذرا سے ہمیں بخار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، نماز مؤخر کر دیتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، لیکن موت نام ہی نہیں کوتاہی کا۔ جس وقت جاؤ کوئی پوچھ رہے بھائی کیسے ہیں، الحمدللہ، ایسی بشاشت چہرے کے اندر، تو شرمندہ ہو جاتے، کہہ رہے ہیں کہ تو تندرست شرمندہ ہو جاتے، اس طرح بشاشت کے ساتھ میں جواب دیتے۔ یہ علماء ربانی کی پہچان ہے۔ الزہد فیما بینہ وبین الناس وبین الدنیا۔ چوتھی علامت المجاہدۃ فیما بینہ وبین نفسہ، اپنے اور نفس کے درمیان مجاہدہ کرنا، نفس سے مجاہدہ کرنا، اپنے نفسانی خواہشات کو پامال کرنا، نفس سے مجاہدہ کرنا۔ دل یہ چاہتا ہے فوراً اس کو ڈاؤن کرنا، اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا، میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ جلدی سے نہیں نکلتا یہ بھوت۔ بڑے بڑے جو ہے آدمی بن جاتا ہے، لیکن یہ نفس زیر نہیں ہوتا، جلدی سے قابو میں نہیں آتا۔ حضرت مرزا مظہر جان جاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 سال تک میں نے 3 بڑے بزرگوں کی خدمت میں رہا، 30 سال کے بعد اب جا کے یہ بھوت نکلا ہے۔ آخری عمر میں کہہ رہے ہیں 70 سال سے اوپر عمر ہو گئی، کہ اب جا کے یہ بھوت نکلا ہے کہ میں ہوں، یہ ختم ہوا ہے، انانیت ختم ہوئی ہے، ورنہ یہ چیز جلدی سے نہیں جاتا۔ نفس کو اپنے ذلیل کرنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کے اندر مجھے سمجھ میں کوئی مسئلہ نہیں آتا تو میں بہت افسوس کرتا اور جو ہے استغفار کثرت سے کرنے لگتا، توبہ کرتا، صلاۃ التوبہ پڑھتا۔ میں سمجھتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ میرے گناہ ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کی وجہ سے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، توبہ کرتا، صلاۃ التوبہ پڑھتا، جب مسئلہ سمجھ میں آ جاتا بہت خوش ہوتا کہ اللہ نے میرے توبہ قبول کر لیا۔ اس زمانے کے بہت بڑے اللہ والے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ امام ابو حنیفہ ایسا کرتے ہیں،
فرمایا کہ ابو حنیفہ کے گناہ تو بہت کم ہو گئے۔ جو آدمی نیکی کو بھی سمجھ رہے کہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے، مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے، ہر اس میں توبہ کر رہا ہے، اس کے گناہ کی فہرست تو کم ہو جائے گی۔ یہی ہے جو ان کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر ایک مرتبہ اعلان ہوا، کسی مسئلے کے اوپر بارش کے لیے دعا ہو رہی تھی شاید، یا کوئی اور مسئلہ تھا، فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ بارش نہیں ہوئی، اعلان ہوا کہ کوئی ہے بہت بڑا اللہ کا پاپی گنہگار اس مجلس کے اندر، اللہ کے لیے وہ اٹھ کے چلا جائے، جس کی وجہ سے، جس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی ہوا۔ حضرت اللہ کے پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اتنی نمازیں ہو رہی، دعائیں ہو رہی، لیکن بارش نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا اس مجلس کے اندر ایک چغل خور ہے، اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ چغل خور کون ہے بتا دیجئے تاکہ اس کو کہہ دے بھائی اٹھ کے چلا جائے۔ کہہ رہے واہ، میں تو کہوں چغل خور کی نحوست ہے اور میں خود چغلی کروں، اس کو بتا دوں بھائی فلاں آدمی ہے، اب سارے لوگوں کے درمیان اس کو رسوا کروں، کسی کو بتائیں یہ چغل خور ہے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے نکال دیں گے تو اس کی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک اچھی بات ہے۔ سب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی دعا کرو، ہم سے گناہ یہ چغلی ہوتی ہے، سب توبہ کرو چغلی سے، سب سے توبہ کرایا، اس میں وہ آدمی بھی توبہ کیا اور سب توبہ کیے تو بارش ایک دم جھوم کے ہوئی بارش۔ تو اسی طرح کسی نے کہہ دیا کہ اس مجلس کے اندر کوئی بڑا پاپی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو سیدھا حضرت مالک ابن دینار مجلس سے اٹھتے ہیں اور جا رہے ہیں، مجلس سے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ کون؟ مالک ابن دینار، اپنے زمانے کا سب سے بڑا ولی اللہ کا، سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، جس کے نام سے، جس کے وسیلے سے لوگ دعائیں کرتے تھے، وہ اٹھ کے جا رہا ہے مجلس سے۔ یہ بڑوں کی پہچان ہوتی ہے، اللہ والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ عاجزی، انکساری، تواضع تو دور کی بات ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آ کے کہنے لگے حضرت مجھے کامل کر دیجئے، میں تو ناقص ہوں۔ دونوں کے شیخ ایک ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کے خلیفہ ہیں، حضرت گنگوہی بھی خلیفہ ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ حضرت مجھے کامل کر دیجئے، اب تو شیخ تو چلے گئے دنیا سے، آپ مجھے کامل کر دیجئے، میں تو ناقص ہوں۔ حضرت نے کہا بھائی تم کامل ہو، کہنے کیسے معلوم ہے کامل، میں تو ناقص ہوں۔ فرمایا اگر ناقص ہو تو تم حدیث پڑھا رہے ہو، کامل ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامل کر دیں گے۔ تسلی نہیں ہوئی، دارالعلوم میں بتائے بغیر جو ہے ایک ہفتے کے لیے اجمیر شریف چلے گئے، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلے گئے، وہاں جا کے اسی طرح پڑھ گئے کہ میں تو ناقص ہوں، میں تو ناقص ہوں، مجھے کامل کر دو، میں تو ناقص ہوں۔ وہاں جا کے مراقب، وہاں جا کے خوب محنت کی، ایک ہفتے کے بعد مزار پہ حاضر ہوئے، وہاں سے ان کو اشارہ ملا کہ تم کامل ہو، اگر کامل نہیں ہو تو حدیث پڑھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تکمیل کر دیں گے۔ اب یہ جب وہاں سے بشارت ملی تو وہاں سے سیدھا واپس آ گئے، واپس سیدھا گنگو پہنچے۔ حضرت گنگوہی نے دور سے دیکھا، کہنے بھائی میں کہا مانے نہیں، اب وہاں سے جو حکم ہو گیا اب مان گئے، میں کہا مانے نہیں، اب وہاں سے جب حکم ہو گیا تو اب آگئے واپس۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو کیسے مٹاتے تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ کامل کی علامت ہوتی ہے، بڑوں کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ بارش نہیں ہوئی شکایت کیے کہ حضرت دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے۔ اب لوگ حضرت نے کہا کہ میری وجہ سے مجھے شہر سے نکال دو، مجھے شہر سے نکال دو، بارش ہو جائے گی۔ لوگ حیرت کرنے لگے آپ سے دعا کرانے کے لیے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے، آپ کس دعا کرانے کے لیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہنا ایسے ہی کہہ رہا ہوں، یہ میری گناہ کی نحوست ہے، مجھے یہاں سے نکال دو، شہر سے بارش ہو جائے گی۔ چنانچہ جو ہے اصرار جب کیے لوگوں نے ان کو نکال کے باہر کر دیا شہر سے۔ شہر سے باہر جاتے ہی خوب بارش ہوئی۔ اب کیا ہم سمجھ میں آیا؟ لوگ تو سمجھے کہ واقعتاً گنہگار تھے، اتنا بڑا اللہ کا ولی
کہہ رہے مجھے نکال دو تو بارش ہوگی، اب نکال دی، واقعتاً بارش ہوئی۔ اب ہمارا ذہن تو یہ کہہ رہا ہے کہ واقعتاً گنہگار تھے، کہ جب تک تھے ان کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ نہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں جو بات زبان سے نکال دیتے ہیں، اللہ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے نکال دو بارش ہوگی، اللہ نے ان کی زبان، ان کی بات کو اللہ نے پورا کر دیا، رکھ لیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب اشعث اغبر لو اقسم باللہ لابر، بہت سے پراگندہ بال، پراگندہ حال کسی دروازے پہ کھڑے دھتکار دیے جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ پراگندہ حال، پراگندہ بال لوگ نہیں پہچانتے، لیکن اللہ کے یہاں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا بیٹھے ہیں اللہ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں، قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کی واقعتاً نحوست ہے، یہ بڑا گنہگار پاپی ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، ہمیشہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے تھے۔ ایک بزرگ جو ہے، ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی آیا ہدیہ لے کر، حضرت نے منع کر دیا، ہدیہ قبول کرنے سے منع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بلایا کہ لاؤ ادھر لاؤ، پھر لے لیا۔ لوگ کہنے لگے عجیب بات ہے، اگر لینا ہی تھا پھر دھتکارا کیوں، منع کیوں کیا؟ لینا ہی تھا منع کیوں کیا؟ دیکھنے والے کے دل میں تو یہ آتا ہے کہ بھئی جب لینا ہی تھا منع کیوں کیا، دکھاوے کے لیے منع کر دیا۔ ذہن تو یہ کہتا ہے، ہماری بدگمانی فوراً آ جاتی ہے، بھئی دکھاوے کے لیے منع کر دیا پھر لے لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی بدگمانی ہے، ان سے کسی نے معلوم کیا، وجہ کیا ہے، خادم خاص تھا، حضرت آپ نے منع کر دیا پھر کیوں لے لیا آپ نے؟ کتنی رسوائی ہوئی آپ کی، سارے لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں آپ کو، سارے لوگ آپ کو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، بھئی لینا تھا تو لے لیتے، دکھاوے کے لیے آپ نے منع کر دیا پھر لے لیا، ادھر سے منع کر دیا ادھر چپکے سے لے لیا۔ کہ نہیں، میں جو لیا ہوں تم جو لوگوں سے سنے ہو بالکل صحیح ہے، میں اس کو منع کیا، منع کرنے کے بعد سوچا کہ ہو اس کو تکلیف ہوگی، بیچارہ کتنی محبت سے لایا ہے، کتنی محبت سے دے رہا ہے، اب اس کو جب منع کر دیا اس کو تکلیف ہوئی، اس کے چہرے سے اندازہ ہوا کہ اس کو تکلیف ہوئی، کتنی محبت سے لایا، مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ تو اللہ کی شان ستاری ہے کہ میرے پردے کو، میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، لوگ محبت کر رہے ہیں، وہ اس کی ستاری ہے، لیکن بیچارہ محبت کرتا ہے، اس کو ٹھیس پہنچی، اس کا دل جو دکھا، اس لیے اس کی دلجوئی کے لیے میں نے لے لیا، دلجوئی کے لیے میں نے لیا ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اپنے نفس کو ذلیل کرنا گوارا کیا لیکن اس کے دل کو توڑنا گوارا نہیں کیا، اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ لوگ برا کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، مجھے غلط کہیں گے، لیکن ایک مسلمان کا دل نہ دکھے اس لیے قبول کر لیا۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ والوں کو کہ ہم دے رہے ہیں کہ وہ محتاج ہیں۔ دولت مند کی یہاں ذرا دیکھو، کسی بڑے دولت مند کو کیسے ٹھکراتے ہیں۔ کوئی اگر آدمی لے کے آتا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے، بیعت افیم کھاتا تھا، کہ حضرت تو پوچھا نہیں کیا کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں افیم کھاتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، کتنا کھاتے ہو، بتاؤ کتنا کھاتے ہو؟ کہہ رہے کتنا بتائیے، حرام ہے یا حلال ہے کھانا؟ کہ نہیں بتاؤ تو صحیح کتنا کھاتے ہو؟ کہ نہیں یہ بتائیے کیا ہے؟ کہ نہیں وہ تو غلط ہے، کھانا حرام ہے۔ تو ڈبی اٹھایا پھینک دیا کہ اب کبھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت نے کہا کتنا کھاتے ہو بتانا، تاکہ مقدار تھوڑا تھوڑا کم کر کے، کیونکہ ایک دم عادت چھوٹ جائے تو کبھی کبھی جب موت تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے، ایک دم عادت تو نہیں چھوٹتی، آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے جو چھوٹتی ہے۔ حضرت نے یہ حکمت اپنائی، لیکن وہ ایک دم جلال میں تھا، کرنا توبہ کرنا ہے تو توبہ کرنا ہے، اب نہیں ہاتھ لگانا، چنانچہ وہ جو پھینک دیا۔ اب اس کے بعد میں بہت بیمار ہوا، مرنے کی نوبت تک قریب پہنچ گیا۔ پھر کسی طرح جو ہے افاقہ ہوا، ہونے کے بعد 2 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد حضرت کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا حضرت میں وہی ہوں، اور جاتے ہوئے حضرت کو 2 روپیہ جو ہے ہدیہ پیش کیا، قبول کر لی حضرت۔ قبول کرنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت معلوم ہے، جانتے ہیں یہ کون سا روپیہ ہے، یہ کیسا جو روپیہ ہے معلوم ہے؟ مجھے کیا پتا، یہ تھوڑی تحقیق کریں بھائی کہاں سے لائے ہو، کیا ہے پیسہ، تم دیے میں لے لیا۔ کہ حضرت وہ جو میں افیم کھایا کرتا تھا
اس کی بچت ہے، اتنا روپے کا ماہانہ میں کھا لیا کرتا تھا، اب وہ پیسہ تو بچ رہا ہے، اس لیے میں سوچا کہ حضرت کو دے دوں، اس لیے اس کو دیا کر رہا ہوں۔ اب یہ بڑے مخلص ہوتے ہیں، اب ان کی دل جوئی، مالدار آدمی ہو تو دے بھی اور اکڑے گا بھی، اس لیے ان کے یہاں جو ہے ان کی چلتی نہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اور عالم ربانی ہوتے ہیں وہ کسی مالدار کے یہاں نہیں جاتے، ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں علامت المجاہدۃ فیما بینہ وبین نفسہ، اس کے اور اپنے نفس کے درمیان مجاہدہ، یہ عالم ربانی کی پہچان ہے، عالم حقانی کی پہچان ہے۔ اور جو مسئلہ سمجھ لیتا ہے اس پہ اٹل ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ یہ امام غزالی نے یہ بھی صورت لکھی ہے۔ تو عالم ربانی کی پہچان، آپ جتنے اوصاف آپ سنیں یہ سب کے سب جو ہے صفات ان کے اندر موجود تھیں۔ اور یہ آپ نے جو جلسہ قائم کیا ہے یقیناً یہ محبت ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو آپ نے جلسہ اور اتنے آپ اس سے سن رہے ہیں، اتنی رات میں اتنے جم کر کے بیٹھ کے سننا، یہ سب محبت کی علامت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین کو کہتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کروں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان کے اندر جو فرشتوں سے جا کے کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کروں لہذا تم بھی محبت کرو۔ آسمان دنیا تک سارے فرشتوں پہ یہ اعلان ہوتا ہے، پھر دنیا کے اندر جو خاصان خدا ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی قبولیت، عام قبولیت ڈال دی جاتی سارے لوگوں کے دلوں میں، عام انسان کے دلوں کے اندر مقبول ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ یہ چیز ہے، علامت ہے۔ خواص سے محبت چلی عوام تک، یہ محبت دائمی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے جم کے بیٹھنا، یہ سب چیزیں، یہ سب یہ علامت ہے کہ اللہ کے یہاں جو مقبول ہوتا ہے اور وہ مقبولیت عام ہو جاتی ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خاص سے عام تک محبت آتی ہے تو وہ محبت دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ وہ محبت رہتی ہے۔ اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو عوام کے اندر چلتی ہے، پیسہ دے کر دیکھو سیاسی لیڈران بلاتے ہیں، خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، خوب نعرے ہوتے ہیں، خوب زندہ باد کے جو ہے نعرے بلند ہوتے ہیں، لیکن کب تک؟ اب کچھ غلط کیا تو پھر گالی بھی اتنی پڑتی ہے۔ عوام کے اندر عزت ہوتی ہے، وہ عوام ہی میں جو ہے پھر ذلیل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو خواص سے عزت چلتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، وہ دائمی ہوتی ہے۔ آج کتنے ہزار سال ہو گئے، کتنے سو سال ہو گئے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت بابا فرید الدین کو، حضرت قطب الدین اولیاء کو، کتنے سال گزر گئے، قطب الدین بختیار کاکی کو، لیکن نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رحمۃ اللہ علیہ۔ عزت سے نام لیتے ہیں، دعا بھی نکلتی ہے زبان سے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ جو جلسہ ہے یہ سب کے سب جو من جانب اللہ محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، اور سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات سے بدل دے، اور جو کچھ ان سے خطائیں لغزشیں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی صاحب بیمار ہیں، ابو کلام صاحب، حاجی ابو الکلام صاحب بیمار ہیں، اور مرحوم عتیق علی اور دیگر ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح اہل مجلس میں بھی جو باہر پردہ نشین عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی بہت ساری جو بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ جلسہ آج کا جو پروگرام ہے، یہ پروگرام کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ مرحوم حضرت والد محترم کو اللہ تعالیٰ پہنچائے، اور اسی طرح جتنے مرحومین کا نام لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، جس طرح ہم ظاہر کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی اس طرح سنوار دے۔ ہمارے ظاہری اعمال جس طرح ہیں، ہمارے پوشیدہ اعمال، خلوت کے اعمال، تنہائی کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت معاملہ جو ہے ہمیں کچھ اندازہ نہیں، آج تو ہم گناہ کر لیتے ہیں گھر والوں کے ڈر سے چھپ کر کے، لیکن اللہ کے سامنے سب ظاہر ہے۔ کل اگر رسوائی ہوگی، کتنی رسوائی، کتنی ذلت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقی ورضا نفسی ومداد کلماتی
اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ العالمین ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے یا اللہ العالمین بچنا مشکل ہے پروردگار عالم تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یا اللہ العالمین یا اللہ اپنی اطاعت کے اندر یا اللہ مدد فرما یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ العالمین ہمارے جلوت ہمارے خلوت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اس مجلس کے اندر ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ العالمین جو گناہ کر چکے ہم شرمندہ ہیں پروردگار عالم قیامت کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا یا اللہ تیرا خوف تیرا ڈر نکل گیا کل تیرے سامنے پیشی ہونی ہے پروردگار عالم یا اللہ کتنی رسوائی اور ذلت ہوگی یا اللہ العالمین دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ العالمین ہمیں توبہ کے اندر استقامت نصیب فرما یا اللہ العالمین یا اللہ اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما یا اللہ العالمین یا اللہ ہماری مائیں اور بہنیں آج دین سے دور ہیں یا اللہ العالمین دین سے غافل ہے پورا معاشرہ ہمارا دین سے غافل ہے نہ آخرت کی کوئی فکر ہے نہ موت کی کوئی تیاری ہے پروردگار عالم کیسی غفلت طاری ہے یا اللہ العالمین سب کو غفلت سے نکال دے یا اللہ ہماری عورتوں کے اندر دین کی محبت دین کی تڑپ عطا فرما ہماری بچیوں کے اندر دینی تڑپ عطا فرما دینی جذبہ عطا فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دینی جذبہ عطا فرما یا اللہ دین کی محبت عطا فرما یا اللہ العالمین ہمارے بڑوں کے اندر یا اللہ ہمارے بڑوں کے اندر ہمارے بچوں کے اندر دینی فہم عطا فرما دینی سمجھ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین پہ چلنا آسان فرما دے یا اللہ اپنی توفیق سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ نواز دے یا اللہ العالمین یا اللہ دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ شیطان کے ہر طرح سے یا اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ العالمین یا اللہ ہر طرح کے یا اللہ شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما دجال کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اللہم انا نعوذ بک من اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہ العالمین یا اللہ ہمارے مجلس کے اندر یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے یا اللہ اس مجلس کو قائم کرنے والوں کو قبول فرما لے یا اللہ اس مجلس کے اندر شرکت کرنے والوں کو قبول فرما لے کہنے سننے والوں کو قبول فرما لے یا الہ العالمین سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دے یا الہ العالمین یا اللہ جس ذات کے لیے یا اللہ جس شخصیت کے لیے جس کے تذکرے کے لیے مجلس کو قائم کیا گیا یا اللہ اس کے وسیلے سے یا اللہ تمام اہل مجلس کی جائز مقاصد ضرورت حاجت کو پورا فرما دے یا اللہ جو بیمار ان کو صحت عطا فرما عافیت عطا فرما یا اللہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے یا اللہ اپنی محبت اپنی رضا نصیب فرما اپنی محبت اپنی رضا نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آل بیت اجمعین آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.